پاکستان میں جوڈیشری بھی ہے، پاکستان میں سیاست بھی ہے، میڈیا بھی ہے، ہمارے علماء اور دانشور بھی ہیں، ہمارے وابڈا، ریلوے، او جی ڈی سی، سوئی سدرن، سوئی ناردرن، کے ای ایس سی، یہ ادارے بھی ہیں. ان سب کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ نہیں کر رہا تو کیا وابڈا اور ریلوے کے خوف سے نہیں کر رہا یا پاکستان آرمی کے خوف سے نہیں کر رہا؟ صاحب بات کرو. پاکستان آرمی کے خوف سے نہیں کر رہا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آرمی کا فائدہ تو ہو رہا ہے کہ اگر یہ آرمی بیچ میں سے نکل جائے تو پھر آپ یوگوسلاویا بنیں گے، آپ بوسنیا بنیں گے، آپ عراق بنیں گے، آپ لیبیا بنیں گے، آپ سیریا بنیں گے، اس لیے کہ ان کی آرمی بیچ میں سے نکل گئی تھی اور آج وہ ملک کھنڈر بن گئے. اگر آج آپ کی عزت بچی ہوئی ہے، آپ کی بہنیں بیٹیاں آپ کے گھروں میں عزت سے، آپ کے گھروں میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، یہ اسی پاک فوج کی وجہ سے ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بیکار فوج ہے. اس فوج کو ایک دن بیچ میں سے ہٹائیں، پھر دیکھیں ٹی ٹی پی والے اور انڈین آ کے آپ کے گھروں میں آپ کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا کریں گے. جو کشمیر میں کرتے ہیں یہ، پھر جو گجرات میں کیا انہوں نے، جو 47 میں کیا انہوں نے پاکستان بنتے وقت. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس وقت سے. جو اس پاک فوج کو گالی دے اللہ سے ڈرے 100 دفعہ کہ اللہ کہیں اس کو ایسی آزمائش میں نہ ڈال دے کہ اس کے اور دشمنوں کے درمیان سے اللہ پاک فوج نکال دے. اگر پاک فوج نکل گئی آپ کے اور دشمنوں کے درمیان سے تو آپ کی بہنیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہندو استعمال کریں گے. یاد رکھنا یہ بات. تو فوج کو گالی دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا اور توبہ کرنا اللہ سے، جس کی ناشکری کر رہے ہو آپ. یہ فوج کا ہونا بذات خود آپ کی عزت اور آبرو اور جان و مال کی ضمانت ہے. یہ کچھ بھی نہ کرے اور صرف کھڑی رہے اپنی جگہ پہ تو آپ کی جان و مال کی حفاظت کر رہی ہے. اللہ کسی قوم سے نعمت کو واپس لے لے پھر دوبارہ نہیں دیتا. نسلیں گزر جاتی ہیں توبہ توبہ کرتے کرتے، تب جا کے اللہ کی نعمت واپس کرتا ہے. یہ پاکستان کی عدلیہ آپ ہٹا دیں، پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی سیاست ہٹا دیں، سیاستدان ہٹا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کا میڈیا ہٹا دیں، خیر ہی خیر ہے. پاکستان کا سارے وابڈا ریلوے بند کر دیں، کوئی نقصان پاکستان کو نہیں ہوگا. پاک فوج بیچ میں سے نکال دیں، آپ کی آزادی 2 دن باقی نہیں رہے گی. اس فوج میں لاکھ کمزوریاں ہوں ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں، مگر اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس وقت ملک کا یہ سب سے منظم، متحد اور وفادار ادارہ یہی ہے. آپ کا سپریم کورٹ، آپ کی سیاستدان جو گالیاں دیتے ہیں فوج کو، پورا ملک کا نظام مل کر یہ بیلٹ پیپر نہیں چھپوا سکے. کہتے ہیں فوج سے کہتے ہیں کہ آپ چھاپ کے لائیں. کہا یا نہیں کہا انہوں نے؟ بتاؤ. فوج کو کیوں دیا بیلٹ پیپر انہوں نے؟ پولیس کو کیوں نہیں دے دیا؟ آئی بی کو کیوں نہیں دے دیا؟ سیاستدانوں نے، سیاسی جماعتوں نے، الیکشن کمیشن نے خود کیوں نہیں چھاپ لیے؟ وابڈا ریلوے کو کیوں نہیں دے دیا انہوں نے کہ بیلٹ پیپر آپ چھاپ دیں؟ فوج کو کیوں دیا؟ جی فوج پہ اعتبار ہے. کوئٹہ کے لوگوں میں جب دھماکے ہوئے، جب کوئٹہ کے اتنے سارے ہزارہ مارے گئے، تو ہزارہ لوگوں نے، جو کہا جاتا تھا کہ فوج ظلم کر رہی ہے بلوچستان میں، تو پورے کوئٹہ کے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ بتاؤ کیا ڈیمانڈ تھی؟ فوج کو بلاؤ. کیوں فوج کو بلاؤ؟ فوج تو ظلم کر رہی ہے. یا تو فوج ظلم کر رہی ہے یا پروپیگنڈا جھوٹا. جس کو مار پڑتی ہے وہ تو فوج کو بلاتا ہے، وہ تو کہتا ہے فوج کو بلاؤ مجھے بچانے کے لیے. جب زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، آپ کس کو بلاتے ہیں؟ بتاؤ، بولو. فوج کو. جب ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 2 ٹرین کے ڈبے ٹکرا جاتے ہیں آپس میں، ان کو الگ کرنے کے لیے ریلوے کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، فوج بلائی جاتی ہے. جب آپ کے ووٹر کی گنتی کرنی ہے کہ ہر گھر میں ووٹر کتنے ہیں کراچی میں، تو الیکشن کمیشن اور پورا سول حکومت مل کر ووٹوں کی گنتی نہیں کر سکتی، فوج بلائی جاتی ہے. ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ تو بچے یہ کہنا کہ فوج کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. یہ تو اتنا بڑا کفران نعمت ہے، اتنا بڑا کفر ہے لٹرلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کہ اللہ سے خوف کھائے انسان ایسی بات کرنے سے پہلے. آج ٹی ٹی پی کے خلاف جنگ کس نے کی ہے؟ 10,000 سے زائد شہداء ہمارے زخمی، وہ کون لوگ ہیں؟ اگر آج ٹی ٹی پی کو دھکیل کے افغانستان میں پھینکا، سوات کے لوگوں سے 25 لاکھ لوگوں سے پوچھو جا کے کہ تم فوج کے آنے سے خوش ہو یا تم، جو ناشکرے ہیں ان کے اندر، کمینے، پلیت، حرام خور ناشکرے لوگ، وہ کہتے ہیں فوج کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور جو اللہ سے ڈرنے والے، محبت کرنے والے، دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر کہ فوج آئی، ہمیں اللہ نے خوارج کے فتنے سے بچایا. ہماری قوم ناشکری قوم ہے، اللہ کی نعمتوں کا ناشکر کرتی ہے.
حضور کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکری نہ کیا کرو، کہ اللہ کسی نعمت کو واپس لے لے پھر واپس نہیں کرتا۔ آج آپ ان مسلمانوں کو دیکھو کہ جن کے درمیان سے فوج نکل گئی ہے، عراق کی فوج نہیں ہے، سیریا کی فوج، لیبیا کی فوج ختم ہو گئی۔ اس وقت پوری عرب دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بچیاں بیچی جا رہی ہیں، شام کی بچیاں بیچی جا رہی ہیں، عراق کی بچیاں بیچی جا رہی ہیں۔ اللہ سے ڈرو اس وقت سے کہ جب پاکستان کی بچیاں اس طرح بکیں ہندو اور کافروں کے ہاتھوں میں، اس لیے کہ ان کی فوج بیچ میں سے نکل گئی تھی، ان کی فوج نے غداری کر دی۔ اگر پاکستان آج اللہ نے بچایا ہوا ہے تو اس پاک فوج کی وجہ سے بچایا ہوا ہے۔ ہوش میں آؤ، یہ حماقتیں نہ کرتے پھرو آسما جہانگیر، نجم سیٹھی اور حامد میر جیسے بدبختوں کے کہنے پر فوج پر اعتراضات۔ ایسا رسوا کرے گا اللہ کہ چیخیں مارتے رہ جاؤ گے، توبہ کا موقع نہیں ملے گا اگر اس فوج کو خراب کیا تو، یاد رکھنا۔ جو بھی تبدیلی ہوگی فوج کے ذریعے آئے گی، جو خیر کی تبدیلی ہوگی، جو فتنہ فساد ہوگا وہ چیف جسٹس کے ہاتھوں ہوگا، عدالتی نظام کے ذریعے ہوگا، میڈیا کے ذریعے ہوگا اور سیاستدانوں کے ذریعے ہوگا۔ جو خیر آئے گی فوج کے ذریعے ہوگی، یاد رکھنا اس بات کو۔ نہ مانو بات ہماری، چند دن میں نظر آ جائے گا تم لوگ۔